شب قدر جس کو لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اس رات کے خاص 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جو کوئی بھی یہ 8 رکعت نماز نفل اس رات میں پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت پڑھے تو وہ اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاتی ہے، اس لیے کہ یہ خاص اس رات کے نفل ہیں۔ اب آپ نے اس رات میں یعنی 25 کی رات یا 27 کی رات، یہ شب قدر کی رات ہیں، اس میں آپ نے کس ترتیب کے ساتھ یہ 8 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ آپ 25 کی طاق رات بھی ادا کر سکتے ہیں، 27 کی رات بھی ادا کر سکتے ہیں، دونوں میں کوئی کرنا چاہے تو دونوں میں بھی کر سکتے ہیں، ورنہ ایک میں کر لینا سے آپ کو شب قدر کی برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کہتے ہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے اگر آپ یہ نفل پڑھتے ہیں صرف 8 رکعتیں اس ترتیب کے ساتھ ہے تو آپ کو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب۔ تو جس بندے کو اس رات میں اتنی عبادت کا ثواب مل جائے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوتا ہے اور اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ عظمتوں والی رات، یہ رحمتوں والی، جس کی میں چند ایک علامتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ آپ اس رات کی کیسے پہچان کریں گے۔ یہ کون سی رات ہے، 25 کی ہے یا 27 کی رات ہے، تو میں اس کی علامتیں بھی بتاؤں گا جو اللہ والوں نے بتائی ہیں۔ آپ کو یوں ہی پتا چلتا ہے کہ یہ آج ہے 25 کی رات ہے تو آپ شب قدر کی پہچان کر کے اس میں یہ نوافل پڑھ لیں، کیونکہ اکثر اللہ والے یہی ترتیب استعمال کرتے ہیں، یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اب ان نوافل کا طریقہ سمجھ لیں، نیت کیسے کرنی ہے اور کتنی کتنی رکعتیں کر کے پڑھنی ہے اور رکعت کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، یہ مکمل تفصیل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے نیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ شب قدر یہ ماہ رمضان کی وہ عظیم رات ہے کہ جس کی برکتیں اس قدر ہیں کہ یوں ہی بندہ اس کے اندر یہ نفل نماز شروع کرتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور اس رات میں مغرب سے لے کر فجر تک وہ زمین پر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف بندوں کے اوپر ڈیوٹی لگاتا ہے کہ فرشتوں جا کر دیکھو کون کون میرا بندہ جو میری عبادت کر رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تم جاؤ دیکھو میرے بندے جو عبادت کر رہے ہیں وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر دیکھتے ہیں بندہ جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تیرا فلاں بندہ تیری عبادت کر کے نوافل پڑھ کر تجھ سے اولاد مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو اولاد عطا کر دی۔ کوئی رزق مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے رزق عطا کر دیا۔ کوئی اپنے لیے کوئی ایسی کوئی بھی دنیا کی حاجت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ جس چیز کا مجھ سے سوال کیا ہے یہ نماز پڑھ کر جو میری پسندیدہ نماز ہے میں نے اپنے بندے کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ تو اتنی مبارک یہ راتیں، اتنی عظمتوں والی، اتنی فضیلتوں والی راتیں، تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس رات کو ضائع کر بیٹھا، کسی نے اس رات میں یہ نوافل نہ پڑھے، کسی نے اس رات کا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا اور اس کی برکتیں حاصل نہ کی، تو وہ بد نصیبی کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ بہت سارے لوگوں نے پورا ماہ رمضان کا مہینہ غفلت میں گزار دیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ ماہ رمضان کی برکتیں نہیں حاصل کر سکے تو پھر آئیے تمہارے پاس آج وہ سنہرا موقع ہے۔ آج وہ راز کی بات بتانے لگا ہوں جس راز کو آج تک لوگوں نے سینوں میں چھپا کر رکھا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ لمحات، یہ گھڑیاں یہ اتنی مبارک ہیں کہ اس میں 8 رکعت نماز نفل پڑھتے ہی، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے زمین پر نازل ہو رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرما رہا ہے۔ اس لیے شب قدر اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کی ایک سورت کا نزول فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ پوری سورت اسی کی شان میں اتری ہے کہ یہ رات کتنی عظمتوں والی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ قدر کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے مراد عظمت اور بزرگی ہے، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قدر و قیمت مل جاتی ہے۔ اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کتنی اس کے اندر عبادت کی جائے تو اللہ کتنا اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک رات میں جب اتنا اجر یہ اللہ اپنے بندوں پر کتنی بڑی رحمت کا نزول کر دیتا ہے کہ
کہ اتنی ایک رات کی عبادت، وہ بھی چند لمحے کی عبادت سے آپ کو کتنا ثواب مل جاتا ہے، اور جس کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے خود ہی اندازہ کیجئے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اب سب سے پہلے آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں یہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ 4 رکعتیں ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے چند ایک تسبیحات پڑھنی ہے۔ اسی طرح پھر باقی کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب وہ 4 کر لیں تو پھر آپ نے چند ایک چیزیں پڑھنی، یعنی یہ 8 رکعتیں 3 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں گے۔ 3 سلام کے ساتھ آپ نے یہ 8 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ طریقہ بالکل آسان ہے، سمجھیں گے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو اس بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی عبادت مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ مختلف لوگ اس رات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جو آپ کو عبادت میں بتانے لگا ہوں یہ مختصر سی عبادت ہے، آپ کو کئی گنا درجے اللہ کی بارگاہ میں بلند کروا دے گی، کیونکہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، عبادت گزار تھا، عابد کہتے ہیں عبادت والے کو، جس نے 300 سال تک اللہ کی عبادت کی اور یہ امید کر لی کہ اس کی طرف وحی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک درخت اگایا جس پر ہر رات اس کی ضرورت کے مطابق کھجوریں لگ جاتی، جس کی وجہ سے اس عابد کا دل مطمئن تھا کہ اس کی طرف وحی نہ کی گئی۔ اسے ندا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس بندے کی طرف وحی نہیں کرتا جس کا دل میرے علاوہ کسی اور پر مطمئن ہو جائے۔ عبادت گزار نے عرض کی یا اللہ میرا دل تیرے علاوہ کسی پر مطمئن نہیں ہے۔ جواباً کہا گیا اس درخت پر تیرا اطمینان ہے جس سے تو ہر روز پھل کھاتا ہے۔ عابد نے درخت کو کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ کا تعالیٰ نے اسی عابد سے فرمایا کہ میرے بندے کے لیے ایک رات ہے وہ لیلۃ القدر، اس رات میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کا عبادت کرنا اے عابد تیری تمام عبادت سے کئی گنا افضل ہے۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ 4 رکعتیں نہ پڑھ سکا تو پھر وہ اندازہ کر لے، کیونکہ جس کو اتنی برکتیں مل رہی ہوں اس کے باوجود اگر وہ یہ نوافل نہ پڑھے، اگر وہ یہ عبادت نہ کرے تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب آپ نے جو رکعتیں پڑھنی ہیں ان کو ذرا ترتیب سمجھ لیجئے گا، بڑی آسان ترتیب ہے، بالکل آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کچھ اس طرح پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کا طریقہ سمجھیں۔ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہے۔ کیونکہ میری کوشش ہے میں ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات آپ کو سمجھاؤں، تاکہ کچھ لوگ عمر درازی کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ عمر بالخیر کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ نفل بلائیں دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کچھ محتاجی سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں، ہر ایک کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات، یہ تمام طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اور بالکل سادہ لفظوں میں بتاؤں گا تاکہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں، آپ کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ قرب مل جائے جس کی ہر شخص کو تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اور جس کو اللہ اپنا ولی اور دوست بنا لینا یقین جانے دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے، جدھر جاتا ہے مقام پاتا ہے، جدھر جاتا ہے کامیابی ہاتھ باندھ کے اس کے لیے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ یہ رات عام رات نہیں ہے، اس میں فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور وہ بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ جو بندے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ یار خود اندازہ کیجئے گا کہ جس کے ساتھ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے اس رات میں مصافحہ کریں وہ بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے، ان بندوں کا کیا مقام ہوگا، ان بندوں کو کیا عروج ملنے والا ہوگا، وہ بندے کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جبریل تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، اس کی علامت اور نشانی بھی بتا دوں گا، کیونکہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوں، تو فرشتے ان کے لیے جب دعا کرنے لگ جائیں گے تو ان کی نماز پڑھنا بھی قبول ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنا بھی قبول ہو جاتا ہے، ذکر کرنا بھی قبول ہو جاتا ہے، ان کی دعائیں مانگنی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو نیت میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے کیسے کرنی ہے۔ اب آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی پہلی رکعت کے اندر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو ایک بار پڑھنا ہے، سورۃ اخلاص کو آپ نے 25 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی رکعت کی میں نے تفصیل آپ کو بتائی ہے، پہلی رکعت جو آپ نے پڑھنی اس کے اندر یہی ترتیب رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جیسے جیسے میں نے عرض کیا ہے ویسے ویسے آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ تو اب دوسری رکعت آپ نے ادا کرنی ہے، تو دوسری رکعت کے اندر آپ نے ثنا اور سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، یعنی سبحانک اللہ پڑھے بغیر آپ نے ڈائریکٹ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنا ہے۔
دیکھیں یہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آگے جب تیسری پڑھتے ہیں نا، اس مقام پر وہ غلطی کر جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ اس عمل کی اور ان نوافل کی ان تمام خاص برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اس لیے میں وہی خاص نقطہ آپ کو بتانے لگا ہوں اور سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو ان نوافل کے بارے میں مکمل پتہ ہو، اور پھر یہ ہر سال آپ پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔ یعنی سال میں ایک بار تو یہ موقع آتا ہے نا، پھر اگر چاہتے ہیں کہ پورا سال ہم خوشحالی میں گزرے، پورا سال ہمارے گھر میں امن اور سکون رہے، ہمارا گھر بیماریوں سے محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہے، اللہ کا کرم اور فضل ملتا رہے، تو پھر آپ صرف ایک بار سال میں یہ موقع سے اپنے لیے غنیمت سمجھ لیا کریں اور چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ کے نام کر دیا کریں، پھر دیکھیں کیسے پورا سال تمہارے گھر میں سلامتی رہتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ اتر رہے ہوتے ہیں نا، فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات ثابت ہے، اس لیے قرآن کریم کی آیات اس کے بارے میں ہمیں بتا رہی ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک کاتبین پر اتار دیا گیا، پھر وہاں سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کے پاس لاتے رہے۔ تو اسی لیے لیلۃ القدر کی فضیلت میں اس کا اتارنا اور ماہ رمضان کے مہینے کی آخری طاق رات میں اس کا ہونا، یہ ماہ رمضان کی خاص عظمت اور فضیلت اور اس رات کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کہ رب کائنات نے اس رات کو خاص شرف بخشا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ تو اس لیے بعض روایات میں نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو اسلحہ زیب تن کرتا تھا اور 1000 مہینے تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، تو مومنین نے یعنی ایمان والوں نے اس شخص کی اس قدر بکثرت عبادت کا سن کر تعجب کیا۔ جو صحابہ سامنے بیٹھے تھے نا، انہوں نے تعجب کیا کہ یا رسول اللہ 1 سال تک وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور جہاد بھی کرتا حالت روزہ کے اندر، اور اس نے ایسے ہی اپنی زندگی کے سال گزارے ہیں۔ تو پھر جب یہ کفیت ہوئی تو یعنی کہ 1000 مہینے تک وہ اسی طرح عبادت کرتا رہا، تو جب یہ کفیت ہوئی صحابہ اسلام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو ہماری زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، تو قیامت کے دن ہم کیا کریں گے، ہمارے نامہ اعمال تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس موقع پر جب حضور نے یہ بات صحابہ سے سنی نا، کیونکہ صحابہ کرام کا ہر وقت یہی جذبہ رہتا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھ جائیں، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دولت میں ایک دوسرے سے بڑھ جائیں، اور ہماری دوڑ لگی ہوتی ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ آ جائے، دوسرا کہتا ہے میرے پاس زیادہ آ جائے۔ تو یہاں صحابہ کرام کا اعمال کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنا تھا، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنا مقابلہ ہوتا تھا۔ اس لیے دوستو تو پھر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو پریشان دیکھا نا، فرمایا حبیب آپ کی امتوں کو، آپ کے غلاموں کو ہم ایک ایسی رات لیلۃ القدر کی دے رہے ہیں، اگر اس کے اندر یہ نماز پڑھ لیں گے، اس میں عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس کے باوجود اتنا بڑا اللہ کا انعام اور رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اس رات کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکا تو سوائے پچھتاوے کے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اب جیسے آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی ہے، آگے آپ نے اسی طرح ہی سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ یہ رات شب قدر ہے تو سورۃ القدر کو پہلے آپ نے پڑھنا، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو تعداد پہلی رکعت میں ہے وہی تعداد دوسری رکعت میں ہے، اور اسی طرح جب تیسری رکعت پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے یعنی تشہد جب بیٹھیں گے تو تشہد میں آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ صرف التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نوافل ہیں، تو نوافلوں کو جیسے غیر موقدہ سنتیں پڑھتے ہیں نا، غیر موقدہ سنتیں، اسی طرح ان نوافل کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اب آپ نے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے ثنا سبحانک اللہ، آگے تعوذ اور تسمیہ، آگے سورۃ الفاتحہ، آگے پھر اسی طرح سورۃ القدر، اور آپ نے سورۃ اخلاص کو ملانا ہے۔ تو چاروں رکعتوں میں اس کی تعداد ایک ہی ہے، یعنی سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص ہر رکعت میں تعداد ایک ہے، لیکن پڑھنے کی ترتیب جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں نا، سیم اسی طرح دوسری 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت کو آپ نے تیسری کو سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے، اسی طرح چوتھی رکعت میں آپ نے جیسے تیسری پڑھی ایسے آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے۔ پھر بھی اگر کسی جگہ، امید تو ہے کہ آپ کو اس پوری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی کوئی ایسا موقع ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے یہاں سے غلطی ہو رہی، ویڈیو کو بار بار دیکھ لیجئے گا تاکہ غلط نہ کیجئے گا۔
گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو طریقہ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی رحمت الہی تمہارے اوپر برسے گی، اور جو جو مانگتے جاؤ گے نا اللہ کے خزانوں سے تمہیں ملتا چلا جائے گا. اس لیے اللہ کے خزانے آج کھلے ہوئے، آج اس کی رحمت کھلی ہوئی ہے، آج اس کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس لیے آج اپنا لے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، آج مانگتے جاؤ، تمہارے خالی دامنوں کو بھر دیا جائے گا. کیونکہ نماز پڑھنا سب سے زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور یہ نماز ہی نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نا. اس لیے اللہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک قدم آؤ تو میں تمہاری طرف 7 قدم، اور بعض نے 70 لکھا. اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، اور نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے. پھر وہ وقت آتا ہے جب اس کو میرا قرب مل جاتا ہے تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. یہ طویل حدیث پاک ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا. اس طرح یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، یعنی ہر رکعت کے اندر سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ 4 رکعتوں کے اندر آپ کی سورۃ اخلاص 100 مرتبہ ہوگی. اور جب یہ 4 رکعتیں مکمل ہوگی نا پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا عروج ملے گا، کیا مقام ملے گا. تو یہ پڑھنے کے فوراً بعد آگے آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی نا، یا رسول اللہ اگر میں شب قدر مل جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ حضور نے فرمایا کہ تم یہ دعا مانگو. تو اس دعا کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، کیونکہ یہ نماز بھی اللہ کی پسندیدہ، دعا بھی اللہ کی پسندیدہ. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ کی پسندیدہ بندہ پڑھتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس قدر اپنے قریب کرتا ہے. ایک ایمان فروز بات ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ہر سال شب قدر کی تلاش میں عبادت کرتا تھا، لیکن ایک سال میں بہت تھکا ہوا تھا، سو گیا. خواب میں دیکھا ایک نورانی آواز کہہ رہی ہے تم نے لوگوں کی مدد کی ہے اس لیے اللہ نے تمہیں شب قدر کا ثواب عطا کر دیا ہے. تو اس لیے نیکی اور خدمت خلق اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے. اس لیے اس کو صدقہ سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ بہت سارے بہن بھائی اس رات کی یہ برکتیں حاصل کر سکیں اور اس نماز کو پڑھ سکیں. تو اس لیے یہ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پھر کیسی کیسی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. اور شب قدر کی رات ہماری خصوصی دعا ہوگی اور ہر سال ہوتی ہے. جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں شامل کیا جائے گا. کیونکہ یہ خاص لمحہ ہوتا ہے، ایک سال کے بعد آتا ہے جس میں ایک خصوصی دعا کی جاتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں شامل ہونے والے کی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے. اور ویسے بہت سارے لوگ اس دعا میں آمین کے ذریعے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن آپ کو آسان طریقہ بتا دیا ہے. آپ اس طرح انشاءاللہ اس دعا میں شامل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے گا. اب یہ 4 رکعتیں جب مکمل ہوگی اس کے بعد فقط 41 مرتبہ آپ نے یہ دعائیں مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے آپ نے 2 رکعتیں کر کے آپ نے پڑھنی ہے. اور اس طرح آپ نے یہ جو رکعتیں کوئی تعداد میں نے بتائی ہے 8 اس ترتیب کے ساتھ ان کو مکمل کریں گے. اب یہ 4 پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد آگے والی رکعتیں شروع کر دینی ہے. جب اگلی 4 پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے ایک مختصر سا عمل ہے جو اس رات کا بڑا خاص اور بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل ہے. کیونکہ اس شب قدر کی نشانیاں بھی حدیث پاک میں بتائی گئی ہیں، ان میں سے چند ایک نشانیاں میں عرض کر دیتا ہوں. رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، اور دل کو عجیب سا سکون ملنا شروع ہو جائے گا، عبادت میں دل لگے گا. اگلی صبح سورج بغیر تیز شعاؤں کے نکلے گا، لیکن اس وقت تو رات ختم ہو چکی ہوگی. اب رات کی چند اور میں علامتیں بتا دوں گا کہ جس کے ذریعے آپ اس رات کی بڑی آسانی کے ساتھ پہچان کر کے آپ اس رات میں عبادت کر کے یہ نوافل پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. کیونکہ اب جو دعا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. فقط اتنے سے الفاظ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا. اس کے بعد آگے 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے. نیت کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر. اس طرح آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ لینے ہیں. تو یہ ترتیب ہے. اب آگے جو دوسری 2 رکعتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں تو نیت آگے جو آگے یعنی کہ جو جتنی بھی رکعتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان تمام کی نیت سیم ہے. یعنی کہ یہ جو 8 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا 3 سلام سے، ان تینوں کی نیت سیم ہے. شب قدر کا ذکر کرنا ہے آپ نے، شب قدر کی یعنی کہ آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے اور یہ 8 رکعتیں پڑھیں گے تو شب قدر کی اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرما دے گا، تو برکتیں مل جائیں گی. اب اس میں آپ نے کیونکہ زیادہ سے زیادہ اس شب قدر میں آپ کو یہ انعام ملے گا، جتنا آپ مانگیں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملے گا. تو اب آپ نے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. اس لیے دوستو اب کیونکہ اس کے بعد آپ نے جب اگلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی
پڑھنے نیت آپ نے کر لیا، اب آپ نے پڑھنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب آپ نے فقط اس کے اندر یہ جو 2 رکعتیں عرض کر رہا ہوں، اس کے اندر آپ نے فقط 1 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور 27 مرتبہ یہ 2 رکعتیں جو بتا رہا ہوں 27 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا گویا ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ بندہ گناہوں سے جب پاک ہو جاتا ہے تو پھر پاک زبان سے رب کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی زبان کو خالی نہیں موڑتا، اس کا کام پھر فقط مانگنا ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ ایسا ہو تو اس کے لیے جنت میں بھی محل تیار کیے جاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی مختلف شان اور عظمت بیان فرمائی ہے کہ یہ نوافل پڑھنے سے یہ انعامات ملتے ہیں۔ اب آپ نے جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے نا، اسی طرح ہی آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جو عدد میں نے بتایا اس عدد کو نہیں آپ نے چھوڑنا، اس عدد کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ جو اعداد ہے نا، جو یہ خاص اعداد ہیں شب قدر کے۔ عمومی طور پہ تو 27 کا ذکر کیا جاتا ہے کہ شب قدر 27 کو ہے، لیکن اس کو روایات میں یہ کہ اس کو مخفی رکھا گیا، پوشیدہ رکھا گیا تاکہ امتی اس کو تلاش کریں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں جو ہیں وہ فقط یعنی کہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں حضور نے اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر حضور نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تینوں عشروں میں، پہلے یہ ماہ رمضان میں پورے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہم نے شب قدر جو ہے وہ ماہ رمضان میں رکھی ہے۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ کون سے عشرے میں، پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں، کیونکہ حضور پھر اعتکاف کیا 3 یعنی کہ مختلف پہلے عشرے کا، دوسرے کا، تیسرے کا۔ حضور کو پہلے اور دوسرے میں یہ شب قدر نہیں ملی، حضور کو تیسرے عشرے میں ملی، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ تیسرے عشرے میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے آسانی، ورنہ ہم اس کو پورے ماہ رمضان میں تلاش کرتے رہتے، لیکن حضور نے آسان کر دیا اس امت کی بھلائی کے لیے، تاکہ میرے امتی آسانی کے ساتھ اس رات کو پالے اور پھر اس میں اس طرح رب کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کر لے اور اپنے لیے انعامات کی بارش بھی کروا لے۔ اب دوستو کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اب ہم نے اس میں کیا کرنا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو شب قدر کی تلاش ہے، اس قدر کیا کرتے تھے کہ وہ آہوزاری کرتے تھے، روتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر اس رات کو عیاں کر دیا۔ اور اس نے ایک مرتبہ تو یوں ہوا تھا کہ وہ ایک شخص بڑا ہی گناہ گار تھا، وہ زندگی میں کبھی عبادت نہیں کرتا تھا۔ رمضان کی ایک رات اس کے دل میں خیال آیا کہ آج اللہ سے معافی مانگ لوں۔ اس نے سجدے میں گر کر توبہ کی اور روح تک کر دعا کی۔ کہتے ہیں اسی رات اس کی زندگی بدل گئی اور وہ نیک بن گیا۔ تو کہتے ہیں یہ رات وہ عام رات نہیں تھی، یہ وہ شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس میں بندہ مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ بس اتنی سی سادی سی بات ہے۔ ایک نیک شخص رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات مسجد میں عبادت کرتا، ایک رات اسے دل میں عجیب سکون محسوس ہوا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے۔ تو اگر یہ کیفیت تمہارے ساتھ ہو جائے تو سمجھ لینا مجھے بھی شب قدر نصیب ہو گئی ہے۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب یہ 2 رکعتیں پڑھ لی، اس کے بعد آخری 2 رکعتیں جو آپ نے پڑھنی ہے ان کی نیت بھی اسی طرح سیم ہے۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد مختلف ہوگی، آپ نے اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہے، کیونکہ ان نوافل کی جو عظمت اور فضیلت ہے نا، جب آپ سنیں گے تو آپ یقین جانے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد اب آپ نے آگے جو دعا پڑھنی ہے، یہ نوافل پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے یعنی جب آپ کی یہ 8 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی، آخری 2 رکعتیں آپ جو آپ پڑھ لیں گے، تو آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے حضور کی ذات پر، اور درود پاک صرف آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو دعا میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن کریم کی یہ سورتیں پڑھنی ہیں، اور ان سورتوں کو جس تعداد میں عرض کرنے لگا ہوں اس تعداد کے برابر پڑھنا ہے، یعنی آپ نے صرف 7 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، سورۃ القدر کو۔ یعنی آپ نے پہلے درود پاک پڑھا ہے، درود پاک کے بعد آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ فقط اتنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے باوضو تو پڑھنا ہی ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے دوران کسی کے ساتھ کلام اور گفتگو بھی نہیں کرنا۔
کرنے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جب اس سورت کو پڑھ لیں اس کے بعد آگے جو آپ نے سورت پڑھنی ہے اس کی تعداد، اس سورت کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت کیا ہے؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ کلمات ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد سورت اخلاص پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے فقط جو ہے وہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو سورت ہے اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، اور وہ سورت الکوثر ہے۔ اور سورت کوثر کے بعد آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 10 بار درود پاک پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ اب یہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اس میں الحمد شریف کے بعد آپ نے سورت القدر کو 1 بار پڑھنا ہے، اور سورت اخلاص کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے سے شب قدر کا ثواب آپ کو حاصل ہوگا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب بھی عطا کرے گا، جنت میں ایک شہر بھی دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ تو جو وہ خوش نصیب ہوگا جو اس کو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالیٰ انعامات کی بارش ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔